السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج کے جو درس کا عنوان ہے وہ ہے پیغام عید۔ الحمدللہ، آپ تمام مسلمین و مسلمات، مؤمنین و مؤمنات نے رمضان المبارک اللہ کا مہمان ہمارے پاس آیا اور وہ ایک ماہ پر مشتمل رمضان المبارک کی قدر و منزلت، اس کا اعزاز اور اکرام ہم نے کیا، اور اب وہ پایہ تکمیل تک پہنچ چکا ہے۔ اللہ رب العزت یہ پورا مہینہ جو ہمارے پاس بطور انعام احسان منتخب فرماتے ہیں، ان کے مقاصد اہداف ہم پہلے عرض کر چکے ہیں۔ ابھی چونکہ ہمارا عنوان ہے پیغام عید، اس پر بات چیت کریں گے، لیکن ایک لنک ضروری ہے جس کو بنیاد بنانا ہے، اور وہ ہے روزے کا مقصد، جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تقوی۔ تمام عبادات کا جو مقصد ہے وہ تقوی ہے۔ تقوی کی ایک جملہ میں اگر وضاحت کریں تو وہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کی مخلوق کو راضی کرنا۔ ایک طرف اللہ سے ہمارا تعلق قلبی ہونا چاہیے، اللہ کی رضا ہمارے دل میں ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ رب العزت جو رہنمائی ہمیں دے رہے ہیں اس کی رٹ ہمارے ذہنوں، دلوں اور دماغوں میں ہونی چاہیے۔ دوسری طرف جس سوسائٹی پہ اللہ کی رٹ قائم کرنی ہے، وہاں کے انسانوں سے جو اللہ کی مخلوق ہے ان سے پیار ہونا چاہیے۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہے، خدا شناسی، خدا پرستی اور انسان دوستی، یہ تقوی کی دو بنیادیں ہیں۔ اللہ رب العزت اتنا پیارا، محترم، محتشم اور معزز مہینہ جو ہمارے پاس آیا، اس کا بنیادی ہدف تقوی پیدا کرنا ہے۔ رمضان المبارک میں ہم نے روزے رکھے، راتوں کو قیام کیا، پھر آخری عشرہ میں اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر رکھ دی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ان کو تلاش کیا ہم نے، اور یقیناً جنہوں نے تلاش کیا ان کو ملی ہے۔ اس لیلۃ القدر میں نزول قرآن ہوتا ہے، چنانچہ ہم نے روزے رکھے، راتوں کو قیام کیا، عبادات کی، صدقات دیے، جتنی اپنی طاقت اور صلاحیت کے مطابق ہم کر سکتے تھے کوشش کی۔
وہ معیار جو اللہ کا ہے وہاں تو ہم نہیں پہنچ سکے، نہ ہی پہنچ سکتے ہیں۔ ہم بڑے کمزور ہیں، ہمارے اندر بڑی سستی ہے، غفلت ہے، لیکن بہرحال ہم نے کوشش کی۔ اللہ رب العزت وہ تمام کوششیں قبول فرمائے۔ ان تمام کوششوں کے بعد رمضان المبارک مکمل ہونے کے بعد اللہ رب العزت ہمیں انعام سے نوازنا چاہتے ہیں، اللہ بھی ہمیں کچھ دینا چاہتے ہیں۔ بڑی احادیث ہیں، قرآن پاک کی آیات ہیں جن کی تفصیلات ہیں، وقت ہمارے پاس مختصر ہے۔ صرف ایک حدیث مبارکہ جو ہم کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں، یعنی روزے کا بدلہ اللہ ہے۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے، یا اس سے اونچا تقویٰ کیا ہو سکتا ہے کہ جس نے روزہ رکھا، راتوں کو قیام کیا، عبادات کی، اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اس کا انعام یہ ہے، اس کا احترام یہ ہے، اکرام یہ ہے کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا جو انعام رکھا ہے، یہ اس مہینے کی برکت ہے جو ہم نے گزارا ہے۔ اب مسلمانوں کے لیے جو سب سے بڑی خوشخبری ہے وہ عید کی شکل میں ہے۔ جن لوگوں نے پورا رمضان کا مہینہ اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے، قیام اللیل کیا، عبادات کی، صدقہ و خیرات کیے، اپنی تربیت کروائی، اپنے اخلاق درست کیے، ان کے لیے اللہ نے انعام عید کی شکل میں رکھا ہے۔ تو جو عید کا دن ہے یہ انعام کا دن ہے۔ عید کا آغاز کب ہوتا ہے، اس کی تاریخ بھی بڑی وہ تفصیلات ہے، لیکن چند جملے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد مدینۃ المنورہ تشریف لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکم ہجری کو، یعنی آنے کے پہلے سال، ریاست مدینہ کی بنیادیں رکھیں، داخلی اور خارجی، بڑی جو ضروری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 2 ہجری میں، اگلے سال جب ریاست مدینہ کی بنیادیں رکھ دیں تو اللہ رب العزت کے حکم سے غزوہ بدر ہوا، اور وہ جنگ غزوہ بدر کی جو پہلی اسلام کی بڑی جنگ ہے، وہ اس وقت کے جو دشمن ہے حزب الشیطان ابو جہل، جن کا سردار ہے، ان کے خلاف لڑی جاتی ہے۔ 17 رمضان المبارک کو یہ غزوہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس غزوہ میں فتح عطا فرمائی، ریاست مدینہ کا غلبہ ہوا، اور اس فتح کے بعد جو اللہ نے خوشی عطا فرمائی وہ رمضان المبارک کے آخر میں عید کی شکل میں عطا کی۔ یہاں ایک اور بات سمجھ آ گئی کہ اللہ رب العزت نے غزوات کا آغاز بھی رمضان میں کیا ہے۔ روزہ رکھ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ غزوہ بدر کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ چنانچہ رمضان المبارک میں ریاست مدینہ کی تشکیل اور پھر فتح اس وقت کے دشمن حزب الشیطان کے خلاف، اور سیاسی طور پر اور معاشی طور پر، سماجی طور پر دین کا غلبہ عدل کی شکل میں جب یہ ہوا تو اس کی خوشی میں اللہ نے عید کا تصور دیا کہ عید الفطر منائی جائے رمضان مکمل ہونے کے بعد۔
حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عید کی حقیقت خوشی، سرور اور لذتوں کا حصول ہے۔ فرق یہ ہے جاہلیت کے زمانے میں خوشی اور لذت صرف تبھی ہوتی تھی کہ محض کھانا پینا، ہلا گلا کرنا، اچھے لباس پہن لینے وغیرہ وغیرہ، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو عیدیں ہمارے لیے رکھی ہیں، عید الفطر اور پھر عید الاضحیٰ، ان دونوں عیدوں کے پس منظر میں ایک تو فرح طبعی یعنی جسمانی اور طبعی خوشی بھی رکھی ہے، دوسری عقلی اور شعوری خوشی ہے۔ فرح طبعی جو ہے اس کے نتیجے میں ہم پورا مہینہ جب کھانا پینا بند کر دیتے ہیں اور مشقت ایک ظاہری شکل میں ہمارے پاس ہوتی ہے، رات کو تراویح بھی پڑھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، اب اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا کہ عید کے دن ہم خوش ہوں اور کھائیں پئیں، اور پھر ہمارے جو اڑوس پڑوس میں ہمارے لنکس ہیں ان کو بھی کھلائیں پلائیں، کوئی یتیم ہے، مسکین ہے، فقیر ہے۔ اس لیے عید کے دن روزہ منع کر دیا گیا، عید کے دن روزہ ممنوع ہے۔ کیوں؟ کہ طبیعت کی خوشی یہ بھی ہے کہ ہم کھائیں پئیں، اچھا لباس پہنیں، خوبصورت لباس پہنیں، گپ شپ لگائیں، یہ آزاد قوموں کا شیوا ہوتا ہے۔ دوسرا عید کی خوشی عقلی خوشی ہے، یعنی عقل کے اعتبار سے، روح کے اعتبار سے جو ہماری تربیت ہوئی ہے وہ کتنی ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ اللہ کو ہم نے راضی کر لیا، کتنا کیا؟ اللہ کی مخلوق پر اللہ کی رٹ قائم ہو گئی ہے، اللہ کا نظام قائم ہو چکا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو دوستو، عید کی جو خوشی ہے وہ باہر جا کے منانے میں ہے۔ حکم یہ ہے کہ شہر سے باہر جاؤ، اجتماع ہونا چاہیے، اکٹھے ہو کے عید منائیں، مل کر عید منائیں اور خوشی کا اظہار کریں۔ کیوں؟ تاکہ دشمن کو پتہ چلے کہ مسلمان اللہ کو راضی کر کے، اللہ کی رٹ کو قائم کر کے آج سرخرو ہو گئے ہیں، خوش ہو گئے ہیں۔ آسمانوں پر اللہ فرشتوں میں بیٹھ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ جو عید کا اجتماع ہے آپ جانتے ہیں یہ کیوں ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو بھی جانتا ہے کیوں ہے، تو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے، قیام اللیل کیا تیری رضا کے لیے اور تجھے خوش کیا۔ اللہ کہتے ہیں اگر مجھے انہوں نے خوش کیا تو آپ گواہ ہو جاؤ، میں بھی ان کی خوشی کا اعلان کرتا ہوں، اور میرا یہ اعلان ہے کہ یہ سب اجتماع میں نے ان کو بخش دیا ہے، میں نے ان کو جنت عطا کر دی ہے، یہ سرخرو اور کامیاب ہو گئے ہیں۔ اوپر سے اللہ خوش ہیں اور نیچے سیاسی، معاشی اور سماجی سطح پر اللہ کی رٹ قائم کرنے کے بعد، عدل کا نظام قائم کرنے کے بعد انسانوں کو خوش کرنا ہے۔ اب عید کے موقع پر جو فرح عقلی ہے، عقل کی خوشی، وہ کیا ہے؟ ہم غور کریں، ہم آزاد ہیں، ہم غور کریں ہمارے اوپر اللہ کی رٹ قائم ہے، عدل کا نظام قائم ہے، ہمارے اخلاق، آپس کے معاملات سب درست ہیں۔ اگر تو اللہ کا نظام ہے، عدل ہے، انصاف ہے، مساوات، اخوت، رواداری ہے، تو پھر یہ خوشی ہماری ضرور ہونی چاہیے۔ ہمیں اعلان کرنا چاہیے مل کے اجتماع کے اندر کہ اے اللہ تجھ کو راضی کر لیا، ہم نے تیری رٹ قائم کر دی اور آج عدل کا نظام موجود ہے۔ اسی لیے عید کی نماز کس کو پڑھانی چاہیے؟ جو وقت کا حکمران ہوتا ہے۔ بادشاہ وقت کو عید کی نماز پڑھانی چاہیے، اس کے نمائندوں کو عید کی نماز پڑھانی چاہیے،
تاکہ وہ اعلان کرے کہ آج اللہ کو ہم نے راضی کر لیا، آج ہمارے ملک میں عدل کا نظام ہے، کوئی بے روزگاری نہیں، ظلم اور زیادتی نہیں، چوریاں اور ڈکیتیاں نہیں۔ یہ اعلان ہے، یہ ہے اصل میں خوشی، یہ ہے شعور اور عقل کی بلند ہونا۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر میرے عزیزو کھانے پینے کی خوشی تو ہے جو ہم منا رہے ہیں، اسی طرح ہم ہلے گلے کی خوشی تو کر لیتے ہیں، لیکن عقلی خوشی نہیں ہو سکی۔ اس لیے عید کا جو بڑا مقصد مومنوں کی کامیابی ہے، کس شکل میں؟ ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کی رٹ کو قائم کریں، اور اگر نہیں ہے تو غور و فکر کریں۔ آپ ماشاءاللہ دروس میں مسلسل سن رہے ہیں، اللہ ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ غور و فکر کیا ہے، سوچ و بچار کیا ہے؟ ہم غور کریں اور اپنے آپ کو درست کریں۔ کئی عیدیں آئیں، کئی عیدیں گزر گئیں، لیکن ہم نے غور کرنا ہے۔ آج غور و فکر کا موقع ہے، سوچنے کا موقع ہے۔ میرے عزیزو دوستو، سوچئے، یہی عید ہے، یہی پیغام عید ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سوچنے کا موقع عطا فرمائے۔ میری طرف سے تمام بھائیوں، بہنوں، عزیزوں اور ہمارے دروس میں شامل تمام جو ہمارے مسلمان بھائی بہنیں عزیز ہیں، سب کو عید مبارک ہو، اور عید کا جو پیغام ہے وہ بھی مبارک ہو، اس پر توجہ رکھیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔